بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح آج تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ 174 ووٹ عمران خان صاحب کے خلاف پڑے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کر بنی گالہ اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ لیکن یہ سوال بڑا اہم ہے اور بہت سی باتیں آج سارا دن ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑی افواہ بھی تھی، وہ افواہ درست تھی یا غلط تھی؟ بی بی سی کے جو پاکستان میں ایڈیٹر ہیں آصف فاروقی صاحب، ان کا بی بی سی پر ابھی ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے اور یہ آرٹیکل بڑا اہم ہے اور بہت چونکا دینے والا ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے کہ سنیچر کی شب وزیر اعظم ہاؤس میں آخر ہوا کیا۔ میں یہ آرٹیکل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کے اندر ایک بہت ہی خوفناک قسم کی خبر ہے۔ پاکستان میں وزیر اعظم نے ایک بہت اہم منصب پر حامل شخصیت کا ان کو تبدیل کر دیا تھا، ان کا ٹرانسفر کر دیا تھا، لیکن اس ٹرانسفر کے جو تقرر تھا وہ وزارت دفاع کی جانب سے جاری نہیں ہو سکا۔ تو یہ آرٹیکل آپ دیکھ لیں، اور کیونکہ شام سے جو افواہیں چل رہی تھیں تو وزارت عظمیٰ کی جانب سے اور فواد چودھری صاحب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ ساری افواہیں ہیں، لیکن بی بی سی کے مطابق یہ افواہ نہیں تھی بلکہ یہ ایک حقیقت تھی۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے ہنگامے کے دوران سنیچر کی شب وزیر اعظم ہاؤس میں غیر معمولی سرگرمی دیکھنے میں آئی اور اس دوران کچھ تاریخی فیصلے اور واقعات رونما ہوئے، کچھ کیمروں کے سامنے اور بیشتر بند کمروں میں۔ سنیچر کے روز تمام دن گہما گہمی کا مرکز پارلیمنٹ ہاؤس رہا، جہاں کبھی تقاریر ہوتی اور کبھی اجلاس ملتوی کر کے حکومتی اور اپوزیشن اراکین اسپیکر قومی اسمبلی کے درمیان مذاکرات کیے جاتے رہے۔ لیکن شام کے وقت جب قومی اسمبلی کا اجلاس روزہ افطار کرنے کے لیے ملتوی کیا گیا تو سرگرمی کا مرکز اچانک وزیر اعظم ہاؤس بن گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا اور اس کے ساتھ ہی اپنے قانونی اور سیاسی مشیروں، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اور بعض بیوروکریٹس کو بھی طلب کر لیا۔ کابینہ کے اجلاس میں اس مبینہ کیبل کو بعض عہدیداروں کو دکھانے کی منظوری دی گئی، جس کے بارے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اس مراسلے میں ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے امریکی سازش کی تفصیل درج ہے۔ اس دوران قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر بھی ایوان وزیر اعظم پہنچے، لیکن انہیں وزیر اعظم کے دفتر کے برابر والے لاؤنج میں انتظار کرنے کا کہا گیا۔ اس دوران دو بن بلائے مہمان بھی بذریعہ ہیلی کاپٹر غیر معمولی سیکورٹی اور چاق و چوبند جوانوں کے حصار میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچے اور وزیر اعظم سے تقریباً پونا گھنٹہ تنہائی میں انتہائی اہم ملاقات کی۔ اس ملاقات میں کیا بات ہوئی ظاہر ہے اس کے بارے میں کوئی اطلاعات دستیاب نہیں، تاہم باوثوق اور معتبر سرکاری ذرائع جنہوں نے اس ملاقات کے بارے میں بعد میں معلومات فراہم کی، انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ ملاقات کوئی زیادہ خوشگوار نہیں رہی۔ آپ جان سکتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر میں چاق و چوبند دستے میں کون آیا ہوگا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی وہاں پر آئے تھے، لیکن اس کی بی بی سی نے یہ نام نہیں لکھے اور ظاہری طور پر کسی نے یہ بتایا بھی نہیں ہے، لیکن زیادہ جو امکان ہے وہ انہی کی جانب ہے۔ ملاقات میں موجود ایک اعلیٰ عہدیدار کو اس وقت کے وزیر اعظم، یعنی کل کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب نے 1 گھنٹہ قبل ہی ان کے عہدے سے برطرف کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ اس لیے وزیر اعظم کے لیے ان مہمانوں کی یوں بن بلائے اچانک آمد غیر متوقع تھی۔ عمران خان ہیلی کاپٹر کے منتظر تو تھے، لیکن اس ہیلی کاپٹر کے مسافروں کے بارے میں ان کا اندازہ اور توقعات بالکل غلط ثابت ہوئیں۔ عمران خان صاحب سوچ رہے تھے کہ شاید اس ہیلی کاپٹر پر ابھی کوئی اور آئے گا جس کا انہوں نے تقرر کیا تھا۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم توقع کر رہے تھے کہ اس ہیلی کاپٹر میں ان کے 9 مقرر کردہ عہدیدار وزیر اعظم ہاؤس پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ شور و غوغا مدھم پڑ جائے گا جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس سے شروع ہوا تھا۔ شاید ایسا ہو بھی جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس اعلیٰ ترین برطرفی اور ایک نئی تعیناتی کے لیے جو قانونی دستاویز نوٹیفیکیشن
وزارت دفاع سے جاری ہونا چاہیے تھا وہ جاری نہ ہو سکا، اور اس انقلابی تبدیلی کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی۔ ویسے اگر وزیر اعظم کے حکم پر برطرفی کا یہ عمل مکمل ہو بھی جاتا تو اسے کالعدم قرار دینے کا بھی بندوبست کیا جا چکا تھا۔ بتایا گیا کہ ہائی کورٹ ہنگامی طور پر ایک پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کی جانے والی ہے، جس میں ایک عام شہری کی حیثیت سے عدنان اقبال ایڈوکیٹ نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بری فوج کے سربراہ کی برطرفی کے ممکنہ نوٹیفیکیشن کو عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ اس فوری درخواست میں کہا گیا تھا کہ عمران خان نے سیاسی اور ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے بری فوج کے سربراہ کو برطرف کرنے کی سفارش کی ہے، لہٰذا عدالت اس حکم کو بہترین عوامی مفاد میں کالعدم قرار دے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ درخواست تیار تو کر لی گئی، لیکن اس میں بری فوج کے سربراہ کی برطرفی کے نوٹیفیکیشن نمبر کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ وزیر اعظم کی خواہش کے باوجود یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا، اور یوں اس پٹیشن پر سماعت کی نوبت ہی نہیں آئی۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اور گزشتہ کئی دنوں سے یہ بات گردش کر رہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کوئی ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں کہ جس میں وہ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کو اپنے عہدے سے برطرف کر دیں۔ عامر لیاقت حسین جو تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں، آج وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں موجود تھے، اور انہوں نے کچھ دن پہلے یہ بات کہی تھی اور اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان چیف آف آرمی سٹاف کو اپنے عہدے سے برطرف کرنا چاہتے ہیں، انہیں معطل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی مرضی کا چیف آف آرمی سٹاف لگانا چاہتے ہیں۔ اور آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ عامر لیاقت نے جب یہ بات کی تو بہت سے یوٹیوبرز کی جانب سے، اور خصوصاً حکومتی حلقوں کی قربت حاصل کرنے والے یوٹیوبرز نے اس کی بالکل کلیئر کٹ الفاظ میں آ کر کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی اپنی ساری گفتگو میں کہیں بھی ایسا تاثر نہیں ہونے دیا کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کو برطرف کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ باتیں کافی دنوں سے ہو رہی تھیں، اور آج شام ان باتوں کا، اور یہ جو باتیں تھیں یہ افواہ تھی، یہ حقیقت تھی، اس کا بہت زیادہ چرچا ہوا، بہت زیادہ اس پر بات کی گئی، ایون کہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بھی بننا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کی، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ ساری جو خبریں ہیں یہ غلط ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب آج تحریک عدم اعتماد بالکل پاس نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے، اس پر کاؤنٹنگ کے لیے کاؤنٹنگ کی راہ میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پر یہ پریشر ڈال رکھا تھا کہ آپ نے کسی صورت میں کاؤنٹنگ نہیں ہونے دینی۔ اور جب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر وہیں موجود تھے جب یہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد کی جو صورتحال تھی، جب اسپیکر دوبارہ ایوان قومی اسمبلی میں واپس آئے تو ان کا چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ پرویز خٹک صاحب مسکرانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے جو صورتحال تھی وہ بالکل ساری کلیئر تھی۔ اور اس موقع پر اسپیکر صاحب سے جب ہمارے دوست اعزاز سید صاحب نے کچھ سوالات کیے تو وہ اشتعال میں بھی آگے، اور انہوں نے ایک گالی بھی دے دی، لیکن لازمی وہ اس وقت ایک پریشر کی کیفیت میں تھے، اور پھر وہ اپنی چیمبر میں گئے۔ چیمبر میں جانے کے ساتھ ہی کچھ دیر بعد وہ اپنی چیمبر سے باہر نکلے، اپنی مشاورت مکمل کی، اور پھر وہ قومی اسمبلی میں آئے، اور اجلاس کا آغاز انہوں نے اس جملے سے کیا کہ یہ اس ایوان میں میرا آج آخری دن ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے 26 سال عمران خان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور ان کو اپنا قائد تسلیم کیا ہے۔ زمانہ طالب علمی سے وہ عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے، اور انہوں نے پھر بتایا کہ ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ اس ساری صورتحال میں پھر انہوں نے ایک خط بھی لہرایا جو عمران خان صاحب نے انہیں دیا تھا، اور انہوں نے اپیل کی قائد حزب اختلاف، جو اس وقت کے قائد حزب اختلاف تھے شہباز شریف صاحب، کہ ان کے پاس یہ خط موجود ہے اور وہ آئیں اس خط کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ ایک سازش ہے، اور امریکہ کی جانب سے، کیونکہ امریکہ کا نام بھی وہ لے چکے تھے اور حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے تھے، تو اسپیکر نے اس وقت اسمبلی سے ریزائن کیا، ایاز صادق صاحب کو درخواست کی کہ وہ آئیں۔ وہ جو پینل تھا وہ اس میں ایاز صادق صاحب کا بھی نام تھا، ایاز صادق صاحب آئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے لیے
کاؤنٹنگ کا کہا، 174 لوگوں نے عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دیا۔ اور اس موقع پر جو تحریک انصاف کے رکن ہیں محمد علی صاحب، انہوں نے خطاب کیا اور پورے ایوان میں وہ اکیلے آدمی تھے جو عمران خان صاحب کا دفاع کر رہے تھے، کیونکہ اسپیکر کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی تحریک انصاف کے تمام ارکان چلے گئے تھے۔ تو پارلیمانی امور کے وزیر محمد علی صاحب نے وہاں پر بہت زبردست عمران خان صاحب کے موقف کی ترجمانی کی، بڑا پرجوش قسم کا خطاب کیا، اور لوگوں سے انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب 2/3 اکثریت کے ساتھ دوبارہ آئیں گے اور اس پارلیمان میں بیٹھیں گے۔ لیکن واقفان حال کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جس قدر رائتا پھیلا دیا ہے، اب ان کا دوبارہ پارلیمان میں آنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ پبلک کھڑی ہے، ان کے جو نوجوان ہیں تحریک انصاف کے، اور لازمی انہوں نے بہت بڑے طبقے کو اٹریکٹ بھی کیا تھا اور انہیں پاکستان کے سیاسی سسٹم میں متحرک بھی کیا، لیکن عمران خان صاحب شاید پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو اپنے جذباتی انداز سے چلانے کی وجہ سے شاید وہ بھول گئے تھے کہ یہاں پر طاقت کی جو چڑیا یا پرندہ آپ کے سر پہ بیٹھتا ہے تو وہ خود نہیں بیٹھتا، اسے بٹھایا جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم خبر تھی، بی بی سی نے اس کو اوپن کیا، تو یہ بہت ہی بڑا انکشاف تھا جو بی بی سی کی جانب سے آج ہمارے سامنے آیا۔ بہت شکریہ۔